فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تم سمجھدار آدمی ہو علی، رینڈل نے کہا۔ پرسوں تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے اور اپنی مہم سر انجام دینے کے لیے سرگرم عمل ہو جاؤ گے۔ پرسوں کو انتظار کیوں موشے ہاورڈ؟ میں نے بےتابی کا مظاہرہ کیا۔ میں تو آج ہی سے میدان عمل میں اترنا چاہتا ہوں۔ پرسوں تک انتظار کرنا ناگزیر ہے مسٹر علی، رینڈل نے کہا۔ ہمارا جزیرہ ایک سمندری طوفان کی زد میں ہے۔ امکان یہ ہے کہ آج شام کسی وقت طوفان اس جزیرے تک پہنچ جائے گا، لہٰذا کسی بھی قسم کے سفر کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ بہرحال تمہیں جو مہلت ملی ہے وہ رائگاں نہیں جائے گی۔ نکیتا تمہاری ماتحت ہے اور تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ فی الحال یہ تمہیں چند ایسی چیزیں فراہم کرے گی جو اس مہم میں تمہارے بہت کام آئیں گی۔ تمہاری معلومات کا ذریعہ یقیناً موسمی حالات بتانے والے سائنسی آلات ہوں گے۔ میں نے کہا، کیا اس طوفان کا رخ تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ طوفان کے رخ تبدیل نہیں کیے جا سکتے مسٹر علی، تاہم ہم نے حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نیا ہوگا، مگر ہم طوفان کی شدت کم کرنے کے لیے بعض اقدامات کر رہے ہیں۔ دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ لوگ کتنے ترقی یافتہ ہیں، اس لیے مجھے رینڈل کی بات سن کر زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ نکیتا، تم علی کو لیبارٹری کی سیر کرا دو اور شام 5 بجے سے قبل اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جاؤ تاکہ طوفان سے کسی کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ نکیتا نے سر کو اسبات میں خفیف سی جنبش دی اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے لے کر کانفرنس ہال کے دور افتادہ گوشے تک پہنچی اور ایک دروازہ کھول کر مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک لفٹ تھی۔ میرے بعد نکیتا بھی لفٹ میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے لفٹ کی دیوار میں نصب ایک بٹن دبا دیا۔ لیکوان ہال میں ہی رہ گیا تھا۔ لفٹ نے نیچے کی جانب سفر شروع کر دیا تھا، گویا ہم کسی تہہ خانے میں جا رہے تھے۔ لفٹ کوئی آدھے منٹ بعد رکی اور باہر نکلتے ہی میں نے خود کو ایک وسیع و ریز ہال میں موجود پایا۔ یہ ایک جدید سائنسی لیبارٹری تھی جس میں دیوار کے ساتھ ساتھ عجیب عجیب قسم کے سائنسی آلات نصب تھے اور متعدد افراد مشینوں پر جھکے دکھائی دے رہے تھے۔ خوش آمدید مسٹر علی، ایک طویل القامت دبلے پتلے معمر شخص نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے ہربرٹ کہتے ہیں، ڈاکٹر ہربرٹ۔ میں یہاں کا انچارج ہوں۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا اور وہ ہمیں ایک مختصر سے کمرے میں لے گیا۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، اس نے کہا۔ موشے ہاورڈ نے مجھے آپ کے لیے ہدایات دے دی ہیں۔ میں اور نکیتا کرسیوں پر بیٹھ گئے جبکہ ہربرٹ نے کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی ایک الماری کھول ڈالی تھی۔ یہ دیکھیں مسٹر علی، ہربرٹ نے الماری سے ایک بریف کیس نکال کر میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ موشے ہاورڈ کی ہدایت پر؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ان سے تو تھوڑی ہی دیر قبل میری بات ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے اتنی جلدی؟ نہیں مسٹر علی، ہربرٹ نے ہنس کر کہا۔ یہ ہدایت تو ہمیں بہت پہلے ملی تھی، کوئی 2 ماہ قبل۔ یہ کوئی عام بریف کیس نہیں ہے اور عام بریف کیس بھی اتنی جلدی نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے گہری نظروں سے بریف کیس کو دیکھا۔ وہ براؤن کلر کا ایک عام بریف کیس نظر آتا تھا۔ اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی بھی تو ظاہر ہے اسے آسانی سے دریافت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا اس قسم کا بریف کیس پہلے کسی ایجنٹ کے لیے نہیں بنایا گیا؟ میں نے ہربرٹ سے پوچھا۔ نہیں مسٹر علی، اس قسم کے ہتھیار کے لیے کسی قسم کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اول تو آپ کے پکڑے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے اور بالفرض ایسا کوئی موقع آیا بھی تو آپ اس کی حفاظت کر سکیں گے، جبکہ ہمارے ایجنٹ دنیا کے مختلف ایئرپورٹس پر تلاشی کی زد میں آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے مسٹر ہربرٹ، میں نے سر ہلایا۔ اب آپ مجھے اس کی خصوصیات سے بھی آگاہ کر دیں۔ اس کے براؤن کور کے نیچے باریک تاروں کا ایک جال بچھا ہوا ہے مسٹر علی، جس سے کام لینے کے لیے آپ کو پورا طریقہ کار سمجھنا پڑے گا۔ ہربرٹ نے اپنی جیب سے رنگین شیشوں والا ایک چشمہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ چشمہ لیجئے مسٹر علی تاکہ اس بریف کیس کے اسرار آپ پر پوری طرح کھل سکیں۔ میں نے کچھ کہے بغیر ہربرٹ سے چشمہ لے کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ ہربرٹ نے بھی اسی قسم کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمبروں کی مخصوص ترتیب سے کھلنے والا بریف کیس ہے، ہربرٹ نے کہا۔ آپ اسے جس نمبر پر چاہیں سیٹ کر سکتے ہیں۔ ہربرٹ نے بریف کیس کھولا۔ بریف کیس کے اندر ایک سگریٹ کیس اور عمدہ قسم کا لائٹر رکھا تھا۔ یہ آپ کے لیے موشے ہاورڈ کی طرف سے تحفہ ہے۔
اس نے سگریٹ کیس اور لائٹر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سگریٹ کیس کے ذریعے زہریلی سوئیاں پھینکی جا سکتی ہیں اور لائٹر کے اندر موجود مائکرو فلم پر آپ اپنی مرضی سے تصاویر کھینچ سکتے ہیں۔ یہ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے مسٹر ہربرٹ، میں نے قدرے مایوسی سے کہا۔ اس قسم کی چیزیں تو دنیا کے بہت سے ممالک کے ایجنٹ عام طور پر استعمال کرتے ہیں، آپ ان کی کارکردگی کو بہت بہتر پائیں گے، ہربرٹ نے کہا۔ اور پھر اصل چیز تو یہ بریف کیس ہے جو بیک وقت ایک طاقتور ٹرانسمیٹر بھی ہے اور ٹیلی ویژن سیٹ بھی، اس کے ذریعے مہلک گیس بھی پھینکی جا سکتی ہے اور ضرورت پڑنے پر یہ ایک خوفناک بم میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک عمدہ ڈسٹربنگ ڈیوائس بھی ہے، آپ دنیا کے کسی بھی گوشے سے اس کے ذریعے موشے ہاورڈ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ان کی تصویر آپ تک پہنچ سکتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ جب تک اسے کاٹ نہ ڈالا جائے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہے کہ اس بریف کیس کی کچھ غیر معمولی خصوصیات بھی ہیں۔ میں نے بریف کیس کے اندر نظر ڈالی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بریف کیس کی تہہ میں 0 اور 1 سے 9 تک کے ہندسے چمکتے نظر آ رہے تھے، جن کے اوپر ایک لمبی اور پتلی سی اسکرین بھی تھی، بالکل ایسی جیسی کسی کیلکولیٹر میں ہوتی ہے۔ ہندسوں کے علاوہ انگریزی کے 26 حروف تہجی بھی تھے جو 10 بٹنوں پر چمک رہے تھے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس کی خصوصیات کسی پر ظاہر نہیں ہو سکتی، میں نے ہربرٹ سے کہا، جبکہ کوئی بھی شخص ایک ہی نظر میں یہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ ہربرٹ مسکرایا، یہ اس چشمے کا کمال ہے مسٹر علی جو آپ نے لگا رکھا ہے، چشمہ اتار کر دیکھیں، فرق خود ظاہر ہو جائے گا۔ میں نے چشمہ اتارا اور فرق واقعی ظاہر ہو گیا، اب بریف کیس کی تہہ میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور دوبارہ چشمہ لگا لیا۔ سارا کمال انہی نمبروں کا ہے، ہربرٹ نے کہا، انہیں مخصوص ترتیب سے دبانے سے اسی بریف کیس سے مختلف کام لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ڈسٹربنگ ڈیوائس کا کام ہر حال میں کرتا رہے گا۔ ہربرٹ نے مجھے بڑی تفصیل سے اس بریف کیس سے کام لینے کے طریقے بتائے۔ نکیتا بڑے غور سے سب کچھ سن رہی تھی۔ 1 گھنٹہ ہربرٹ کے ساتھ گزارنے کے بعد ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں نکیتا کے ساتھ کانفرنس ہال میں آیا جہاں اس نے مجھے خدا حافظ کہا، پرسوں ملاقات ہوگی علی، اس نے کہا، اور میں سر ہلا کر اس سے رخصت ہو گیا۔ بریف کیس اور چشمہ ابھی ہربرٹ کی تحویل میں تھا، وہ دونوں چیزیں یہاں سے روانہ ہوتے وقت میرے حوالے کی جانی تھی، جبکہ سگریٹ کیس اور لائٹر میرے پاس موجود تھے۔ وہاں سے میں سیدھا تہذیب کے پاس پہنچا۔ ہمیشہ کی طرح تہذیب اور بڑ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ میرے اور رینڈل کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ میں نے انہیں تفصیلاً ساری باتیں بتائیں، مگر نکیتا کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو تم پرسوں یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے؟ تہذیب نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، روانہ تو ہو جاؤں گا، مگر جو مہم مجھے سونپی گئی ہے اس کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم شہزادہ سائم کو شکار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، تہذیب نے کہا۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی، مگر میں نے اس کے لہجے کو نظر انداز کر دیا۔ کچھ دیر قبل اعلان کیا گیا ہے چیف کہ تمام لوگ اپنی اپنی رہائش گاہوں تک محدود ہو جائیں، بڑ نے کہا۔ شام 5 بجے تک اس جزیرے کے طوفان کی زد میں آنے کا خطرہ ہے۔ بظاہر تو طوفان کی آمد کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ میں نے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکال کر سلگائی، لیکن احتیاط اچھی چیز ہے۔ تہذیب اور بڈ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں علی؟ تم سگریٹ نوشی کر رہے ہو؟ ہاں، میں نے مسکرا کر کہا، یہ دونوں چیزیں مجھے تحفتاً ملی ہیں، لہٰذا اب سگریٹ بھی پینی پڑے گی۔ میں سمجھ گیا چیف، بڈ نے معنی خیز انداز میں کہا، ان دونوں چیزوں کا یقیناً کوئی خاص مصرف ہوگا، تم صرف ان کا جواز پیدا کرنے کے لیے سگریٹ پینے پر مجبور ہو۔ میں نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیا۔ بلا جواز تو کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے، میں نے سگریٹ کا کثیف دھواں اگلتے ہوئے کہا، اور بڑ سر کو اثباتی جنبش دے کر خاموش ہو گیا۔ تو تم ہم دونوں کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ چند لمحوں بعد تہذیب گویا ہوئی۔ رحم و کرم سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے قدرے تیز ہو کر کہا، ان سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کسی نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے علی، لیکن تمہارے بغیر وقت بہت مشکل سے گزرے گا۔ یہ مشکل تو میرے ساتھ بھی ہے تہذیب، میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد واپس آ جاؤں۔ میں نے سگریٹ کا ٹوٹا کھڑکی سے باہر اچھالا اور ان دونوں کو باہر نہ نکلنے کی تلقین کرتا ہوا خود باہر نکل آیا۔ میں اپنے ہٹ میں داخل ہوا تو لیکوان مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ تمہاری محنت آخر کار بارآور ثابت ہوئی، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ جو کچھ بھی ہے اس کے لیے میں تمہارا ممنون احسان ہوں لیکوان، تم نے تعاون نہ کیا ہوتا تو معلوم نہیں آج کیا حالات ہوتے۔ حالات ہوتے نہیں پیدا کیے جاتے ہیں، لیکوان نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔
بعض اوقات تم بڑی بے وقوفی کی باتیں کر جاتے ہو۔ میں ہنس پڑا۔ ایسا نہ کہا کرو لیکوان، تم آخر میرے استاد ہو، کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ لیکوان نے برا سا منہ بنایا۔ تم ذہین ضرور ہو مگر تم میں دانش مندی کی کمی ہے۔ دانش مندی کا تعلق ذہانت سے زیادہ عمر اور تجربے سے ہوتا ہے۔ میں نے ایک سگریٹ سلگائی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے لیکوان۔ دانش مندی سے زیادہ ضروری عظیم تر اسرائیل کے قیام کا کام ہے۔ اس سے فرصت ملی تو دانش مندی کی فکر کروں۔ دوپہر 2 بجے کے قریب ہوا بالکل بند ہو گئی اور شدید حبس ہو گیا۔ رفتہ رفتہ حبس اتنا بڑا کہ سانس لینے میں بھی دقت ہونے لگی۔ یہ طوفان کی آمد کا واضح اشارہ تھا۔ شدید حبس کی یہ کیفیت اندھیرا پھیلنے کے بعد ختم ہوئی۔ اس کی ابتدا ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکوں سے ہوئی تھی، جن کے ساتھ بارش کے چھینٹے بھی شامل تھے، جس کے بعد ٹھنڈی ہوا کے یہ جھونکے بڑے غنیمت معلوم ہوئے تھے، لیکن اس بات سے سبھی واقف تھے کہ اب طوفان آئے گا۔ ہوا کی رفتار میں بتدریج تیزی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ بادلوں کی گرج چمک تو پہلے ہی چل رہی تھی، اب اس میں تیز ہوا کی سنسناہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی اور دروازے اچھی طرح بند کر دیے۔ یہ سمندری طوفان تھا اور ہوا کی رفتار میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا اس کے پیش نظر یہ خطرہ موجود تھا کہ سمندر کی لہریں جزیرے پر چڑھ دوڑیں گی۔ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو شاید ہم لوگ اس نامعلوم جزیرے میں بے بسی کی موت مر جاتے، لیکن سمندری لہریں جزیرے پر نہیں آئیں۔ ہوا کی شدت اچانک ہی دم توڑ گئی تھی، لیکن بارش کی رفتار تیز ہو گئی تھی اور فضا میں خنکی سی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکوان فرش پر کنول کا آسن جمائے ساکت و سامت بیٹھا تھا۔ وہ گرد و پیش سے قطن بیگانہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر عقبی سمت والی کھڑکی کھولی اور دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ ہوا چونکہ تھم گئی تھی اس لیے بارش کے بوچھاڑ اندر آنے کا امکان نہیں تھا۔ کھڑکی کھلنے سے البتہ شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تیزی سے برستی ہوئی بارش کے قطروں کے مختلف چیزوں پر گرنے کا شور، بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہونے والی گرج اور جزیرے پر بارش کے بہتے ہوئے پانی کا شور۔ میرا ذہن پراگندہ ہونے لگا۔ یک وقت بہت سی مختلف سوچیں ذہن پر حملہ ور ہوئی تھی، جبکہ میں ایک وقت میں ایک ہی بات سوچنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں ان تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک کر اٹھا اور کیتلی میں پانی بھر کے الیکٹرک ہیٹر پر رکھ دیا۔ اس وقت کافی پینا صرف موسم کا تقاضا ہی نہیں، میری ضرورت بھی تھی۔ گرم گرم کافی کے ایک ہی کپ نے میرے خیالات کو مرتکز کر دیا۔ وہ منظر میرے ذہن میں اجاگر ہو گیا جب میں اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر دریائے لبنان میں گر گیا تھا۔ وہ ایسا حادثہ تھا جس سے زندہ بچ نکلنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن یہ معجزہ رونما ہوا تھا۔ تنظیم آزادی فلسطین کے درمیان رہ کر مجھے دوبارہ تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ مجھے تربیت دینے والے تمام لوگ میری استعداد پر رشک کرتے تھے۔ میں بھی خود کو پورے اعتماد محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک روز مجھے لیکوان جیسا استاد ملے گا جس سے 6 ماہ تربیت حاصل کرنے کے بعد میری تشنگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکوان سے قبل میں نے جو کچھ بھی سیکھا تھا وہ مجھے ہیچ معلوم ہونے لگا تھا۔ لیکوان سے قبل کسی نے بھی مارشل آرٹس کے سائنٹیفک پہلو اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ لیکوان ہی تھا جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ واقعی ماسٹر تھا اور اپنے فن سے متعلق معلومات کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ تھا۔ مجھے اپنی پہلی مہم یاد آئی۔ احمد رش کے ساتھ اسرائیل کے 2 کانکڑ اغوا کر کے ہم نے پوری صہیونی دنیا میں کھلبلی مچا دی تھی۔ اس منصوبے کا خالق میں تھا اور اسی بنا پر مجھے اس مشن کا انچارج بنایا گیا تھا۔ میری حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی تھی اور احمد رش نے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو حالات مختلف بھی ہو سکتے تھے۔ منصوبہ میری اب تک کی زندگی کا شاہکار تھا۔ میں نے وہ منصوبہ بڑی باریک بینی سے ترتیب دیا تھا۔ نہ صرف ترتیب دیا تھا بلکہ میں اس میں عملی طور پر بھی شامل رہا تھا۔ میرا منصوبہ آخری مراحل میں اس طرح پورا نہ ہو سکا جس طرح میں نے چاہا تھا، تاہم ہمارا مقصد پورا ہو گیا تھا اور امن کانفرنس منعقد نہیں ہو سکی تھی۔ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ رینڈل ہاورڈ نامی ایک یہودی میری تلاش میں سرگرداں ہے۔ اگرچہ تہذیب نے بعد میں مجھے اس خطرے سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن میں نے اسے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی کہ دینی چاہیے تھی۔ اس جزیرے پر قید اسی بے پرواہی کا نتیجہ تھا۔ پہلی بار میں اسرائیلی کیمپ سے فرار ہونے کے بعد لاپتہ ہوا تھا تو تہذیب مجھے تلاش کرتی پھر رہی تھی، اور اب گوٹے ہل ایئرپورٹ سے غائب ہوا تھا تو یقیناً جنرل ٹیرس مجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ عراق سے روانہ ہوتے وقت میں نے عراق میں گوٹے ہل کے سفیر مسٹر نگروما کو ہدایت کی تھی کہ وہ ہماری گوٹے ہل آمد سے جنرل ٹیرس کو مطلع کر دے۔ ہماری گوٹے ہل آمد کی خبر جنرل ٹیرس تک تو نہ پہنچ سکی، البتہ رینڈل کو ہو گئی۔
یہ ممکن نہیں تھا کہ 6 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود جنرل ٹیرس کو اصل صورتحال کا علم نہ ہو سکا ہو۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے غائب ہونے کے چند دن کے اندر جنرل ٹیرس کو علم ہو گیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی سانحہ پیش آیا ہے۔ اس نے ہمارا سراغ لگانے کی کوششیں بھی کی ہوں گی، مگر ان لوگوں نے اپنا کوئی سراغ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اگر چھوڑا ہوتا تو بھی اسے یہ کیسے علم ہو سکتا تھا کہ ہم کہاں قید کیے گئے ہیں۔ مجھے جو مہم سونپی گئی تھی اس کا تعلق بھی گوٹے ہل سے ہی تھا۔ گوٹے ہل پہنچنے کے بعد جنرل ٹیری سے ملاقات ناگزیر تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ بھی کرتا۔ مجھے اس کے سامنے مسلسل جھوٹ بولنا تھا۔ کامیاب ہونے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا اشد ضروری تھا۔ بصورت دیگر اپنی منزل کے قریب پہنچ کر بھی منزل سے دور ہو سکتا تھا۔ جزیرے پر قیامت خیز بارش ہو رہی تھی، مگر لیکوان پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت و سامت بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے لیے کافی کا ایک کپ اور بنایا اور اسے پینے کے دوران اپنا لائحہ عمل مرتب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ گوٹے ہل میں مجھے ہر طرح کی سہولت میسر ہوتی، میں کسی بھی معاملے میں مداخلت کر سکتا تھا۔ جنرل ٹیرس میری مداخلت پر پھولا نہ سماتا۔ وہ ہر معاملے میں میرے مشوروں کا خواہاں رہا کرتا تھا۔ نہ صرف خواہاں رہتا تھا بلکہ میرے کسی مشورے کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس کی جتنی مدد کی تھی اس کے بعد میری کسی بات کو رد کرنا اس کے لیے ممکن بھی نہیں تھا۔ اگر میں اس کی مدد نہ کرتا تو وہ اقتدار میں نہ آتا، اور وہ بھی اس بات کو دل سے تسلیم کرتا تھا کہ یہ صرف میری ذات تھی جو اسے اقتدار میں لانے کے باعث بنی۔ اس نے ماضی میں بھی مجھے اور میرے دوستوں کو ہر قسم کی مراد فراہم کی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ مستقبل میں بھی کرتا رہے گا، لیکن اس بار میں اسے استعمال کرنے جا رہا تھا، اس کے علم میں لائے بغیر کہ میرے عزائم کیا ہیں۔ جنرل ٹیرس فلسطینیوں کے حامیوں میں سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس کی میزبانی قبول کی تھی۔ امکان یہ تھا کہ یہ کانفرنس اسمبلی ہال میں منعقد ہوگی، اور رینڈل ہاورڈ کی فرمائش کے مطابق شہزادہ سائم کو اس وقت ٹھکانے لگانا تھا جب وہ کانفرنس میں شریک ہو۔ ابھی تک مجھے کوئی ہتھیار فراہم نہیں کیا گیا تھا، لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ یہاں سے روانہ ہونے سے قبل کوئی ٹائم بم ضرور دیا جائے گا تاکہ اسے کسی مناسب جگہ پر نصب کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ یہ بھی ممکن تھا، بلکہ یہی امکان زیادہ تھا کہ ٹائم بم کے بجائے مجھے کوئی ریموٹ کنٹرول بم دیا جائے گا۔ ٹائم بم کے مقابلے میں ریموٹ کنٹرول زیادہ مؤثر اور یقینی کام کرتا ہے۔ رات کے 10 بجے کے قریب میں سونے کے لیے لیٹا اور عین اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ شاید جنریٹر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ لائٹ جانے کی وجہ سے گہری تاریکی چھا گئی۔ ماحول خاصا پراسرار ہو گیا تھا۔ موسلا دھار بارش 3 گھنٹے گزر جانے کے باوجود پہلے کسی رفتار سے ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی بادلوں کے گرجنے سے قبل بجلی چمکتی تو چند لمحوں کے لیے روشنی پھیلتی اور پھر پہلے کسی تاریکی مسلط ہو جاتی۔ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ اس میں چند قدم کے فاصلے پر بھی کچھ دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ لیکوان ابھی تک مراقبے میں تھا۔ میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس قسم کے مراقبے اس کے معمولات میں شامل تھے۔ کچھ عجب نہیں تھا کہ اس عالم میں وہ ساری رات گزار دیتا۔ بستر پر لیٹنے کے 10 منٹ کے اندر اندر میں سو گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی ہے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی ریڈیم ڈائل والی گھڑی پر نظر ڈالی۔ صرف 10:30 بجے تھے۔ گویا میں کچی نیند سے جاگا تھا۔ باہر موسلا دھار بارش جاری تھی اور لائٹ اب بھی غائب تھی۔ گٹا ٹوپ اندھیرے کے باوجود آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود کچھ نظر آنا محال تھا۔ اس کے باوجود میں کمرے میں اپنے اور لیکوان کے علاوہ کسی اور شخص کی موجودگی بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا کھڑکی کے نزدیک تھا، اور یہ بات تو یقینی تھی کہ وہ کھڑکی کے راستے ہی اندر داخل ہوا ہے۔ دروازے تو سب کے سب بند تھے۔ پھر اچانک ہی بجلی چمکی اور وہ مجھے نظر آ گیا۔ اس کا قد لیکوان کے قد سے بھی چھوٹا تھا، جسم البتہ پھر بھی مائل تھا، اور اس نے گہرے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو پانی سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس قد کاٹ کا کوئی شخص مجھے اب تک جزیرے پر نظر نہیں آیا تھا۔ معلوم نہیں وہ کون تھا اور یہاں کیوں آیا تھا، جبکہ رینڈل کی طرف سے سخت ہدایت تھی کہ کوئی باہر نہ نکلے۔